لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی صلوات برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حدیث ثقلین ایک منشور ہے کل امت مسلمہ کے لیے صبح قیامت تک راہ ہدایت پر گامزن رہنے کا اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کا ایک وسیلہ جس کا تعارف پیغمبر نے 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے مجمع میں کروایا۔ حدیث کے صحیح السند ہونے پر پہلی مجلس میں ہی گفتگو ہوئی، اور میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ 70 سے زیادہ صحابہ نے اس ایک حدیث کی روایت فرمائی، اور عالم اسلام کا کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس حدیث کو غلط مانا۔ یعنی جتنے مکتب فکر ہیں، جتنے مکاتب ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہوں یا اہل قرآن ہوں، مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں، اہل سنت ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب نے اس حدیث کو سچا مانا، اور اس حدیث کے سچے ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں۔ تو اتنے شواہد اور اتنے ثبوت کے بعد ہم نے صرف سارے مسلمانوں سے ایک سوال کیا کہ جب یہ حدیث بھی سچی ہے، بیان کرنے والا مرسل بھی سچا ہے، اللہ کے حکم سے اس نے اس حدیث کو بیان کیا اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں اس حدیث کو کرنے کیا، بھئی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مجمع بڑا ہو تو کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو پیغام بن جائے۔ اگر کوئی مجلس ایسی ہو کہ جس میں 10-5 لوگ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ذکر کریں اور مجلس مکمل کریں، لیکن اگر کوئی مجلس ایسی ہے کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین ہیں، ایک چھوٹا سا خطیب بھی یہ سوچتا ہے کہ بات ایسی ہو کہ جو سارے مجمع تک پہنچے اور ایک پیغامی صورت بن جائے۔ اب رسول کو اپنی حیات کا جو سب سے بڑا مجمع ملا وہ غدیر میں ملا، اس سے بڑا مجمع نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اس بڑے مجمع میں پیغمبر نے جو پیغام دیا وہ پیغام صرف یہ تھا۔ اگر آپ پورا لب لباب تمام خطبات پیغمبر کے
اور تمام حدیثیں اور مولائے متقیان کی ولایت کے اعلان کے بعد جو پیغام ہے وہ صرف انہی لفظوں میں ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور یوں ہی نہیں جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت، اور پھر ان کے چھوڑنے کا مقصد بھی واضح فرمایا کہ اس لیے ان کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اتنا واضح پیغام ہے، اتنا واضح میسج ہے، تو اس کا ایکسیپٹنس کیوں نہیں، اس کی قبولیت کیوں؟ یہی میرا سوال ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر پیغام بنے تو پوری امت تک پہنچے، اور ایک ایک فرد مسلم تک یہ بات پہنچے کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ سامنے آ جائے۔ پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد مرکز ہدایت قرآن کو مانا جائے اور اہل بیت کو مانا جائے۔ اب آپ خود طے کر لیں کہ کیا آپ نے واقعی قرآن کو مان لیا، کیا واقعی اہل بیت کے راستے پر چلنے لگے؟ اگر آپ نے قرآن اور اہل بیت کو مانا ہوتا تو امت میں اتنے فرقے نہ ہوتے۔ یہ جو فرقے ہیں مسلمانوں میں، اور جو ان کے لیے اب عذاب جان بن گئے ہیں، اس لیے کہ جب کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہی سوال کرتا ہے کہ کون سے مسلمان بنے، سنی مسلمان بنے کہ شیعہ مسلمان بنے۔ غور کیجئے، ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جب اپنی قوم کے ظلم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے مہاتما گاندھی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، یہ جو پنڈت ظلم کرتے ہیں اور ہم کو دلت کہتے ہیں اور ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ہم مندر میں نہیں جا سکتے، ہم پوجا نہیں کر سکتے، ہم کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو مہاتما گاندھی بڑے ہوشیار تھے، ان کا اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ ایک امبیڈکر نہیں ہے، مطلب ہندوستان کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن اگر تم مسلمان ہو گئے تو ہمیں یہ بتا دو کہ تم کون سے مسلمان ہو گئے، شیعہ مسلمان کے سنی مسلمان؟ جس جھگڑے سے بچ کر جا رہے ہو وہ جھگڑے تو وہاں بھی ہیں۔ تو انہوں نے بودھ مذہب اختیار کیا۔ آپ کو یہ چاہے معمولی بات لگے، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دینے کا انجام یہ ہوا کہ تبلیغ کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ اللہ نگرامی، یہی سوال ہے اور اسی پر گفتگو ہے۔ اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن اور اہل بیت، ہم اور کسی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تسلیم نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کی توہین کرتے۔ ہم نے کچھ لوگوں کو تسلیم نہیں کیا، ہم پر بلیم یہ لگا کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات، تسلیم نہ کرنا اور بات ہے اور توہین کرنا اور بات۔ لیکن ایک 14 صدیوں سے ہم صرف اس لیے تلوار کی دھار پر ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر پیغمبر ہم کو صحابہ سے جوڑ گئے ہوتے تو ہم صحابہ سے جڑے رہتے۔ پیغمبر تو ہم کو قرآن اور اہل بیت سے جوڑ کر گئے ہیں، اس لیے ہم قرآن اور اہل بیت سے جڑے ہوئے۔ کیا سوال یہ کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ تو یہ ایک جھوٹا الزام، شاید صحابہ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے اصحاب کی عزت و تکریم بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ آپ جو صحابیت کا نعرہ لگاتے ہیں تو حقیقت میں آپ صحابیت کے نام پر بھی صحابہ دشمنی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان اصحاب کی بات کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ اور قرآن مومن کی عزت کی تو بات کرتا ہے، منافق کی عزت کی بات نہیں کرتا۔ اور میں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے اور دوسرے افراد صحابہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، صحابیت کے عنوان سے یہاں جلسے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے لکھنؤ نے تو مدح صحابہ کی بنیاد بھی ڈالی، جو بنیاد ہے وہ عبدالشکور کی ڈالی ہے۔ اس نے لکھنؤ سے اس معاملے کو شروع کیا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے۔ یہ جو منافرت ہے اس پہ لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے لوگ بھی بہکاوے میں آ کر کہتے ہیں کہ بھئی شیعوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور فسادی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب
باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ذرا سی آپ سچائیوں کو جانیے، حقیقت کو جانیے۔ یہ جو صحابیت کی تحریک ہے یہ 1905 میں شروع ہوئی، سن یاد ہے 1905، اردو دا طبقے کے لیے، یعنی جو بر صغیر کے لوگ ہیں 1905 میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کو شروع کیا گیا محرم سے۔ محرم میں جلوس، مجالس، ماتم، یہ سلسلے تھے، تعزیے برآمد ہوتے تھے، شیعہ حضرات بھی تعزیے دار تھے، اور اودھ کی حکومت کے اہل سنت حضرات بھی تعزیے دار تھے، ان کے بھی تعزیات۔ تو عبدالشکور نے کہا کہ جب تعزیہ اٹھاتے ہو، سجاتے ہو، اس پہ پنجتن کا نام لکھتے ہو، اس پہ خلفاء کا بھی نام لکھتے ہو۔ اب 10 محرم کے تعزیے پر 4 نام نمایاں ہو گئے۔ اچھا، نوابی عہد سے نکلے ہوئے یہ مومنین، واجد علی شاہ کی حکومت تھی نا، ان کے دور میں تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے۔ اب یہ انگریزوں کا دور، اب ان کو یہ ناگوارا ہوا کہ ہم جن کو قتل حسین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ نام حسین کے تعزیے پر آئے۔ یہ بات ہم آج بھی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جن کو بھی تسلیم کرتے ہو اپنی جگہ آپ ان کو بالکل فالو کریں، لیکن تعزیہ یاد حسین، اس پر حسین کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لکھا جانا مناسب نہیں، صرف لکھا نہیں گیا، نوحے کی جگہ پر صحابہ کی مدح میں نظمیں پڑھی جانے لگی، جس کے لیے اس زمانے میں اصطلاح استعمال ہوئی جھنڈا پڑھنا، یہ اصطلاح۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو جوش ملیح آبادی نے کتاب لکھی ہے یادوں کی بارات، یادوں کی بارات ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے قصبے ملیح آباد کی تعزیہ داری میں یہ تحریر کیا ہے باقاعدہ کہ میری دادی شیعہ تھی اور ان کا تعزیہ اٹھتا تھا۔ ایک سال عبدالشکور کے کچھ گرگے آئے اور انہوں نے تعزیے میں مدح صحابہ پڑھنا شروع کی، جھنڈا پڑھنا شروع کیا، تو جوش ملیح آبادی نے اپنے لٹھیتوں سے ان کی خاطرداری کر دی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے لٹھیتوں نے ان کے سارے پروگرام کو ڈسمس کر دیا، تو وہ سب شکایت لے کے ان کے باپ کے پاس گئے، وہ زمیندار، تو ان کے باپ نے انہیں بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ لوگ بھی تھے، ان کا 2 بات تھی، ایک تو یہ تعزیہ دادی جان کا ہے کیونکہ ان کے باپ کی ماں تھی، اور اگر ان کو یہ خبر ہوتی کہ ان کے تعزیے کے آگے جھنڈا پڑھا گیا، یہی لفظ انہوں نے لکھا، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ شیعہ ہیں۔ ایک تو ان کی اذیت، دوسرے یہ کہ یہ حسین کی شہادت ہے، اس میں کارنامہ اگر بیان ہو تو کربلا کا بیان ہے، کسی اور کی مدوسرہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ گرامی، یہ تاریخی پروف بہت سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مختصر سی گفتگو میں اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ سب باتیں بیان کی جائیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر ایک تحریک بن گئی۔ شیعہ علماء بیدار مست تھے، انہوں نے اس صحابیت کے عنوان کو محرم سے ہٹایا، اور اس کے جواب میں انہوں نے ربیع الاول میں تبرہ شروع کیا۔ 1939 میں ایک تبرہ ایجیٹیشن ہوا جس میں شیعوں نے جیل بھر دی۔ اس وقت غیر منقسم ہندوستان بہت بڑی تعداد میں لاہور سے شیعہ حضرات جیلوں میں گئے، اور اس تحریک کو جو محرم میں جاری کی جا رہی تھی اس کو محرم سے ہٹایا، اور اس کو اس حوالے سے بیان کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ صحابیت کا ذکر اگر کریں گے تو ہم اس کے جواب میں تبرہ کریں گے، اور یہ ہمارا دینی حق ہے، اور اس پر ایک لمبی لڑائی چلی۔ بہرحال تو وہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو صحابیت کا سلسلہ شروع کیا گیا محرم سے کیوں؟ ربیع الاول میں ہونا چاہیے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی مدح سے مطلب نہیں تھا، جلن یہ تھی کہ زہرا کے لال کا ذکر کیوں ہو رہا، بنیاد یہ تھی کہ ذکر حسین کو مٹایا جائے۔ اس چیز کو محسوس کریے، ورنہ صحابہ سے ہماری کوئی عداوت تھوڑی ہے، ہم جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا کون کرے۔ اور کیجیے کہ انشاءاللہ ان جو مجالس ہو رہی اس میں کوشش کروں گا کہ ان صحابہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کی قربانی قابل قدر ہے، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اسلام کے، ان کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ اور کیجیے کہ صحابیت یعنی وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں
اور ان کی تحریک میں ان کے دوش بدوش. حضور کی تحریک مکے سے شروع ہو اور مکے میں جو مسلمان ہوا جس نے حضور کے پیغام کو قبول کیا وہ صحابی کہلائے. ان پر اذیتیں ہوئیں. رسول نے ان سے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ اور جناب جعفر طیار کے ساتھ ان کو حبشہ بھیج دیا. وہ لوگ جو زیادہ تکلیف میں تھے وہ حبشہ گئے. جو مکے میں چین سے رہ رہے تھے ان کو حضور نے نہیں بھیجا. مجھے بتا دیا جائے کہ آپ جن صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ مکے میں تھے کہ انہوں نے ہجرت کی. اگر آپ کہیں کہ مکے میں تھے تو اس کا مطلب یہ کہ کافروں میں بھی وہ سکون کے ساتھ کافروں میں بھی وہ سکون کے ساتھ تھے. تو ابتدائی دور ان کے لیے اتنا باعث زحمت نہیں تھا جتنا باعث زحمت ان صحابہ کے لیے تھا جو وطن چھوڑ کر حبشہ گئے. تو جو زیادہ تکلیف اٹھا رہا ہے وہ زیادہ محترم ہے یا جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ محترم ہے؟ جو فیصلہ خود آپ کو عقل کی بنیاد پہ کرنا ہو. پھر آپ غور کیجئے کہ 3 برس رسول اللہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ شعب ابی طالب میں آئے. مکے والوں نے ایک معاہدہ کیا کہ حضور سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, حضور سے کچھ خریدا نہیں جائے گا, نہ حضور کو کوئی کچھ دے گا نہ حضور سے کوئی کچھ لے گا. جو ان کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو. اس وقت معاہدہ رسول کے ساتھ ہوا لیکن حضرت ابو طالب کا پورا کنبہ اس معاہدے کی زد میں آیا. اس کا مطلب یہ کہ جب سب رسول سے دامن بچا رہے تھے تو ابو طالب رسول کو پناہ دے رہے تھے. شعب ابو طالب میں فاتح ہیں. بچے روتے تھے بھوک سے. ان کے رونے کی آواز پر بعض نرم دل مکے کے لوگ بھی آنسو بہاتے. نرم دل مکے کے لوگ بھی آنسو بہاتے. حکیم ابن حزام ایک نام ہے جس کو علی میاں ندوی نے لکھا کہ یہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. ایک جھوٹ انہوں نے وضع کیا. یہ حکیم ابن حزام جو تھے یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہوتے. تو انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گیہوں دیا کیونکہ پابندی ہے, کچھ لین دین ہو نہیں سکتا, کہ جاؤ یہ کسی طرح شعب ابی طالب میں پہنچا. تو جب وہ گیہوں لے کر جا رہا تھا تو ابو جہل نے روک لیا, گیہوں چھیننا چاہا. تو اتنے میں ایک شخص آیا جس کا نام تاریخ نے ابو البختیر لکھا, یہ بھی کافی. لیکن اس نے ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اگر اپنی پھوپھی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو تجھے کیا پریشانی. اور اس نے وہ گیہوں جانے دیا, ابو جہل کو ناکام کر دیا. وہ کافر ہے مگر تاریخ میں نام اس لیے زندہ ہے کہ خاندان رسالت پر ایک رحم کی نظر صحیح اس نے ڈالی. تو اور میں وہ کافر تھا. تو ابو جہل لعنت کی زد میں آج تک ہے اس لیے کہ وہ عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتا تھا. پھر اسی زمانے میں ایک عظیم ترین صحابی سکران اور ایک عظیم ترین صحابی عمران, انہی نے خانہ کعبہ میں جو معاہدہ لٹکا تھا اس کو اتار کے پھینک دیا تاکہ اس معاہدے کو برباد کر دیا جائے. رسول کی محبت, انہی نے یہ کام کیا. اور پھر وہ معاہدہ ختم ہوا اور حضرت ابو طالب نے جا کر خبر دی کہ میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے, صرف وہ حصہ بچا ہے کہ جس پر میرے بھتیجے کا نام لکھا. تو انہوں نے چیلنج کیا, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ میرے بھتیجے نے خبر دی. کیا خبر سچی ہے؟ اور ابو طالب کا یقین دیکھیے, انہوں نے کہا کہ اگر خبر جھوٹی ہوگی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا, لیکن اگر خبر سچی ہے تو یہ معاہدہ کینسل ہو جائے گا. گرامی, یہ یقین رسالت جیسا حضرت ابو طالب نے کہا تھا وہ معاہدہ ہوا. اور پھر جب حضرت ابو طالب نہیں ہوئے رہے تو ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد حضور مدینے میں آ گئے, مگر ان کافروں کے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑی. انہی نے چاہا کہ کسی طرح جو مسلمان ہجرت کر کے ان کو واپس لائے اور رسول کو قتل کر دیں. اور بدر کا مارکا, ایک لشکر ابو سفیان نے تیار کیا جو چاہے بدر تک آیا. اب جب یہ خبر ملی رسول کو کہ مکے سے حملے کی تیاری ہے تو رسول نے ایک جماعت بٹھائی اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے. اب استیاب
اسد الغابہ، یہ صحابہ کے حالات کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر، ان سب نے لکھا کہ جب رسول نے کہا کہ مشورہ دو تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، جب مشورہ دیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، اس کے بعد حضرت عمر نے مشورہ دیا تو بھی حضور نے منہ پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ مشورہ کچھ ایسا تھا کہ جو نہ اسلام کی موافقت کرتا تھا نہ رسول اسلام کے مزاج کے تحت، اور نہ کہ یہ ابتدائی دور ہے، حضور نے منہ پھیر لیا، یہ بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے مشورہ دیا ان میں دو نام ہیں تاریخ، اسود ابن عمرو، ایک نام ہے سعد بن معاذ، مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ۔ تو جب حضور نے مشورہ طلب کیا اور منہ پھیر لیا تو حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر پار بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر پار بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ تو چاہے بدر کا مسئلہ، یہاں تک تو ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ جب ہم نے دین آپ کا قبول کر لیا تو جو آپ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اس مشورے کو رسول نے اپریشیٹ کیا۔ منہ کس مشورے پہ پھیرا اس کو بھی بعض مورخین نے لکھا بات چھپا کے۔ دونوں حضرات نے یہ کہا کہ بھائی ابو سفیان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، ہم مقابلہ کر نہیں پائیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بزدلی کا مشورہ کہاں سے آیا یہ بھی مسلمان دیکھ لیں، اور جانثاری کا مشورہ کہاں سے آیا یہ بھی مسلمان دیکھ لیں۔ دیکھیں جو ایک ایک حرف ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹری، اس میں کوئی گرفت نہیں کر سکتا کہ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں یا یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب سعد بن معاذ نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا مال ہے، اس جنگ کی تیاری کے لیے آپ لے لیجیے، اور جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز اور اچھا لگے گا جو آپ چھوڑ دیں گے، یعنی جو مال چھوڑ دیں گے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو آپ لے لیں گے ہم سمجھیں گے کہ یہ خدا کی راہ میں کام آیا، یہ مال کا صحیح مصرف ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ غنی تو بہت تھے، مال سعد بن معاذ دے رہے تھے، بہادر تو بہت تھے مگر مشورے بزدلی کے دے رہے تھے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ تاریخی حقائق ہیں، کسی کی توہین نہیں ہے۔ کسی کے کیریکٹر کو صحیح طور پر پیش کرنا دیانت داری ہے، اس پر کسی کو برہم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے لکھا ہو تو آپ ہم سے کہیں، اور اگر آپ ہی کی کتابوں میں تحریر ہے تو آپ کو ہماری زبان پکڑنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سعد بن معاذ اور بڑے عظیم ترین صاحب ہیں۔ اب بات آ گئی تو ان کی عظمت محسوس کیجئے کہ یہ بدر میں بھی تھے، یہ احد میں بھی تھے، یہ خندق میں بھی تھے، اور خندق میں لڑتے ہوئے ان کو ایک تیر لگا تو لہو کا فوارہ جاری ہو گیا اور خون اتنا بہنے لگا کہ ان کو لگا کہ اب زندہ نہیں بچیں، تو انہوں نے دعا کی۔ دیکھیں صحابی کی دعا بھی بڑی عظیم ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ پروردگار بس اتنی مہلت دے دے کہ قبیلہ بنی قریظہ کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ قبیلہ بنی قریظہ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جس نے معاہدہ تو رسول سے کیا تھا، لیکن جب خندق کی جنگ ہوئی تو ساتھ ان کا دے دیا ابو سفیان۔ ان کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور جب خندق کا معرکہ طے ہو گیا تو قبیلہ بنی قریظہ کا ایک وفد آیا اور آ کر کہا کہ ہم پھر سے معاہدہ کرتے ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو 2 بار وعدہ توڑ دے اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے کہا پھر اپنے اور ہمارے درمیان کسی کو حکم بنا دے۔ رسول نے کہا یہ منظور۔ اب انہوں نے حکم کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بیچ سعد بن معاذ حکم رہیں گے۔ یہ جو سعد بن معاذ ہیں یہ عہد جاہلیت میں ان کے بہت قریب تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے قریبی آدمی کچھ تو رحم کریں گے، ٹھیک ہے وہی حکم رہیں گے۔ اب جو فیصلے کا دن تھا ادھر کے لوگ بھی آئے اور ادھر کے لوگ بھی آئے،
تو سعد بن معاذ زخمی تھے، تیر لگ چکا تھا، اور تختے پہ ان کو ایک لٹا کے لایا گیا۔ تو جب جا رہے تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ سعد فیصلہ کیسا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اور خدا کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب جب سعد بن معاذ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے پرانے تعلقات کے آپ سے یہ اور وہ چپ رہے۔ انہیں کا بس اس بات کا جواب دو کہ تمہارا فیصلہ اپنی کتاب قرآن کے مطابق کروں یا تمہاری کتاب توریت کے مطابق؟ سعد بن معاذ، اس کا مطلب یہ کہ صحابی رسول عالم بھی ہوتا، وہ توریت کے بھی عالم ہو، قرآن بھی جو رسول نے دیا وہ ان کے پاس ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میرا فیصلہ توریت سے کر دو تو ہم قابل قبول ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ توریت کے فلاں جگہ فلاں سورے میں فلاں آیت میں یہ تحریر ہے کہ جو وعدہ کر کے توڑ دے اس کے مردوں کو قتل کر دو، عورتوں کو اسیر کر دو۔ تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب میں ہو گیا۔ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا اور پھر رسول اللہ نے ان کو گرفتار کروایا، ویسے ہی پھر خون جاری ہوا اور سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں کہ جن کی دعا اتنی مقبول ہے کہ دعا کی تو خون رک گیا، اور جب بات مکمل ہو گئی، بنی قریظہ تباہ ہو گئے، تو پھر درجہ شہادت پر فائز۔ اور کتنے عظیم شہید ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضور کو خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے اور کہا کہ جب جنازہ تیار ہو تو ہمیں خبر دینا۔ تو جب جنازہ تیار ہوا تو حضور نکلے جنازے میں، تو تاریخ نے لکھا کہ ننگے پیر تھے اور بغیر ودا کے تھے، بغیر ودا کے انتہائی غم اور حزن کے عالم میں۔ ایک صحابی کے لیے وہ فعل انجام دے رہے ہیں کہ جو اپنے کسی سگے کے لیے انجام دیا جاتا تھا۔ اس شان سے ننگے پیر مشاۃ جنازہ کی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ اس سے پہلے بھی جنازوں میں گئے ہیں مگر یہ پہلی بار میں نے دیکھا۔ تو فرمایا کہ ہاں میں پہلے بھی گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ 60,000 فرشتے تھے جن میں جبرائیل بھی تھے، وہ ایسے ہی سعد بن معاذ کی مشاۃ جنازہ کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی یہی صورت اختیار کی۔ 60,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، 60,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ماں زندہ تھی۔ رسول اللہ نے یہ کہہ کر تعزیت دی، آپ کے بیٹے کو اللہ نے جنت میں جگہ دی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ رسول کے صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں وہ ولولہ انگیز تقریر کی کہ 300 مسلمان تیار ہو گئے بدر کی لڑائی کے لیے، 300 مسلمان، ادھر سے 1000 کا لشکر۔ اب جب یہ سب تیار ہو گئے اور میدان بدر میں آ گئے، تو جب میدان بدر میں آ گئے تو ادھر سے ابو سفیان کی طرف سے 3 آدمی ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید۔ عتبہ ہندا کا باپ تھا، شیبہ ہندا کا چچا تھا، ہندا معاویہ کی ماں ہے اور یزید کی دادی، اور ولید ہندا کا بیٹا تھا۔ یہ 3 لوگ ادھر سے آئے، تو ادھر سے حضرت اوس، حضرت موس اور انصار کی ایک اور عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سعد، یہ تینوں نکل کر گئے۔ جب نکل کر گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس سے لڑیں گے جو ہمارے کوہو کا ہو، یہ تو انصار، ہمارا والا بھیجو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہو جو مکے کا ہو، ان کے قریش کے کسی قبیلے کا ہو، تو مہاجر تو بہت سے تھے، رسول کسی کو بھی بھیجتے، چلا کوئی بھی آتا۔ اس جنگ میں تو حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، کوئی آ جاتا۔ تاریخ میں سناٹا، جن کو رسول نے بھیجا وہ 3 نام، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ حمزہ سگے چچا ہیں، علی چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ شہادت ہے اور یہ قربانی ہے، پہلے اپنے خاندان کو پیش کریں گے، پہلے اپنے خاندان کو پیش کریں گے۔ اب جب یہ تینوں حضرات تشریف لے آئے اور ادھر سے رد و قت ہوئی، تو تاریخ نے لکھا کہ ایک لمحے کے اندر حضرت علی نے ادبا کو ختم کر دیا۔ سب سے بڑا وہی تھا، ہندا کا باپ۔
بس ایک لمحے میں عتبہ کو ختم کر دیا، اور اسی طرح حضرت حمزہ نے شیبہ کو ختم کر دیا۔ ولید کو بھرپور وار کیا حضرت عبیدہ نے، اور اس نے بھی وار کیا تو حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ تو جب وہ زخمی ہوئے تو حضرت علی حضرت عبیدہ کے پاس آئے اور ولید کو بھی قتل کر دیا۔ تینوں واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کے کوہنی میں ایک ایسا تیر لگا کہ جس سے ایسا خون جاری ہوا کہ جو رک نہیں رہا۔ خیر ان کو جنگ سے اٹھا کر وہاں لے آیا گیا کہ جہاں مرہم پٹی ہوتی۔ جب مرہم پٹی ہوئی اور خون رک گیا، اب دیکھیے کہ شوق شہادت کیا۔ حضرت عبیدہ نے رو کر کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے شہادت نہیں دے؟ اب ذرا غور مائیں کہ زخمی ہے، مرہم پٹی ہو گئی، تو اب اس بات پر خوش نہیں ہے کہ بچ گئے، اس بات کا غم ہے کہ شہید کیوں نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام شہادتوں سے آگے بڑھتا ہے، فتوحات سے آگے نہیں بڑھتا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ صورتحال جنگ بدر کی ہے کہ اس کے بعد مولا متقیان کی تلوار چلتی رہی، سر کٹتے رہے، حضرت حمزہ لڑتے رہے اور کافر واصل جہنم ہوتے رہے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی جنگ کے لیے قرآن میں آیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اس جنگ میں جو کافر مارے گئے تاریخی طور پر وہ 70 تھے۔ کتنے تھے؟ 70۔ اور ان 70 میں مورخین نے لکھا کہ 35 سے زیادہ تنہا علی نے قتل کیے۔ 35 سے زیادہ تنہا علی نے قتل کیے۔ اچھا وہ جو لشکر بھاگ کر پہنچا مکے بدر سے، اس میں زخمیوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا یہ حال کس نے کہا علی نے، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کہا علی نے۔ تو جو مارے وہ علی نے مارے، جو زخمی کیے وہ علی نے زخمی کیے۔ آئے بھی تھے فرشتے، اب لڑے کہ نہیں لڑے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کمزور دل والے تھے ان کی تسلی کے لیے آئے تھے۔ جو کمزور دل والے تھے ان کی تسلی کے لیے آئے کہ فرشتے آئے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو جنگ بدر میں یہ فرشتے آئے۔ اب مسلمان کہتے نہیں آئے تو لڑے بھی ہوں گے۔ اگر لڑے بھی تو انسانی شکل اختیار کی ہو تو کس کی شکل میں لڑے؟ ہر ایک تو کہہ رہا ہے کہ علی نے مارا، علی نے قتل کیا۔ اگر ملک کو اظہار شجاعت کے لیے لباس مجاز پہننا بھی پڑے تو علی سے بہتر کوئی صورت نہیں، علی سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ اس لیے کہ بدر میں جتنے مقتول ہوئے سب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ حضرت علی 35 سے زیادہ، اور بقول خطیب اکبر ان کا جملہ یاد آتا ہے کہ بدر کی لڑائی وہ ہے کہ ہندا کے خاندان پہ جھاڑو پھر گیا۔ لوگوں نے تو بہت سنا ہے انہیں، تو یہ ان کا ایک مشہور جملہ ہے جب وہ بدر پڑھتے تھے، مرحوم خدا درجات کو بلند کرے، تو یہ جملے کی تکرار کرتے تھے، ہندا کے پورے خاندان پہ جھاڑو، باپ مارا گیا، چچا مارا گیا، بیٹا مارا گیا، تو انگاروں پہ لوٹ گئی۔ نگرانی یہ تو مولا متقیان ہیں جنہوں نے بدر کو فتح کیا، لیکن اور بھی صحابی جن کی شہادت، جیسے جنگ بدر کے جو پہلے شہید جن کو شہادت میں پہلا درجہ دیا گیا، یہ مجبع مولی ان کا نام، یہ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید، ان کو شہید اول کا۔ جنگ بدر کے جو شہید ثانی ان کا نام حمام ابن عمر، ان کو بھی جنگ بدر میں شہید کیا گیا، اور یہ اس عالم میں شہید ہوئے کہ یہ نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی صفوں میں سستی تو نہیں کر رہا۔ ایک تیر آیا اور یہ بیچارے جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اسی جنگ میں
حارثہ ابن سراقہ وہ شہید ہوئے. وہ کھجور کھا رہے تھے. رسول نے جوش دلانے کے لیے خطبہ پڑھا کہ جو جنگ میں آگے بڑھے گا پیٹھ نہیں دکھائے گا, اگر شہید ہو جائے گا تو جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہو. جیسے یہ سنا تو رطب پھینک دیا اور ٹوٹ پڑے, اور کئی لوگوں کو زخمی کر کے یہ بھی شہید ہو. پھر حارث بن عوف لڑتے لڑتے آئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول, میدان جہاد میں اللہ کو مجاہد کی کون سی ادا پسند ہے؟ فرمائے کہ جنگ بدر ہو رہی ہے, اللہ کے رسول میدان جہاد میں اللہ کو مجاہد کی کون سی ادا پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حارث ابن عوف, اللہ کو اس وقت مجاہد بہت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ جوش شہادت اور قربانی میں اپنی ذرا بھی اتار دیتا ہے. تو انہوں نے ذرا اتار کر پھینک دی اور صفوں میں ٹوٹ پڑے, یہ بھی شہید ہو گئے. پھر ایک بہت کمسن شہید عمیر بن ابی وقاص ان کا نام. بچے اس باتوں کو محسوس کریں, اس لیے میں وہ تفصیلات پڑھ رہا ہوں کہ جو عام طور پر نہیں بیان کی جائے. عمیر ابن ابی وقاص یہ اتنے چھوٹے تھے کہ جب بدر کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا تو ان کو ہٹا دیا گیا. کمسن تھے, عمر تو نہیں لکھی لیکن مسیں بھی نہیں بھیگی, داڑھی مونچھیں بھی نہیں آئی, قد بھی کم تھا, تو بچپنا تھا, 12 سال 13 سال جو بھی رہا ہو. تو ان کو ہٹا دیے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے, تم ابھی بچے. تو جب ان کو ہٹا دیا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ بلک بلک کے رونے لگے, چیخ چیخ کر روئے. اتنا روئے کہ رسول اللہ نے کہا اچھا بھائی ان کو بھی لے لو. جیسے کوئی بچہ روئے کسی بات پہ, نہیں ہم تو یہ کریں گے, اور پھر بڑے ترس کھا کے اچھا اس کو بھی بلا لو. تو یہ روئے. نگرانی یہ کس لیے روئے؟ رونے کا مقصد کیا تھا؟ شوق شہادت رلا رہا ہے. تو شہادت کے لیے رونا اور ہے, وہ غار میں موت کے ڈر سے رونا ہے. کون کس کے اعتبار سے رو رہا ہے اس کا فیصلہ کیا کبھی عالم اسلام نہیں کرے گا؟ غار کے رونے کے افسانے بیان ہوں گے. عمیر ابن ابی وقاص کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ذکر صاحب؟ یہ میرا سوال. اب غور فرمائیں کہ یہ بدر کے مجاہدین 10 لوگ یا 7 لوگ شہید ہوئے اور سب کے نام لکھیں, اور میں نے اہل سنت حضرات کی تاریخ پڑھی تو اس میں نہیں لکھیں. اولاد حیدر فوق بلگرامی نے یہ تفصیلیں لکھی. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو شیعہ کرتے ہیں, اور میں شیعہ کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, جعفر سبحانی نے جو لبنان کے عالم دین ہے انہوں نے تحریر کیا. اور میں ان رائٹرز کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے تفصیل سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا. اور جہاں نہیں ہے تذکرہ وہ کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, طبری ہے, ابن خلدون ہے, سرطری باتیں. گرامی یہ تو میں نے بیان کیا. سارے مسلمان بھائیوں سے ایک سوال ہے اپنے علم کے لیے کہ بھئی میں نے تو یہ پڑھا, آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا کہ بدر میں, لشکر میں, مارکے میں حضرت ابو بکر نے کچھ کیا ہو, حضرت عمر نے کچھ کیا ہو؟ میں نے نہیں پڑھا. اگر کوئی روایت ملے تو پیش کیجیے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ مجاہدوں کا تذکرہ ہوگا یا بیٹھنے والوں کا تذکرہ ہوگا؟ یہی تو الزام ہے کہ ہم کچھ لوگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تو ہم وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کے کارنامے ہیں, جن کے کارنامے ہیں ان کا تذکرہ. آپ پوری بدر کی لڑائی پڑھ ڈالیے, تاریخ میں چیلنج ہے, کوئی ایک نام نہیں آتا کہ کچھ کیا ہو. اب اس دور کے مورخین نے لکھا کہ بدر کی لڑائی میں حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا. ماضی کی 7ویں 9ویں ہجری کی جو کتابیں ہیں, استیاب ہے, اسد الغابہ ہے, عبد الرب کی کتاب ہے, یہ سب کتابیں ہیں. اس میں میں نے کوئی تذکرہ نہیں دیکھا. طبری ہے, ابن خلدون ہے, اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں دیکھا. نئی جو کتابیں آ رہی اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا. تو مورخین نے تو تاریخ کے ایک ایک منظر لکھے کہ
کون کیسے لڑا, کس کو کس نے قتل کیا. یہ ماموں بھانجے کی لڑائی کا کوئی ایک منظر تاریخ میں دکھا دیجیے, کوئی ایک منظر کہ یوں ادھر سے تیر آیا اور انہوں نے یوں روکا اور یوں قتل کر دیا, کوئی منظر نہیں ملتا. یہ جو کمسن مجاہد ہیں عمیر ابن ابی وقاص, ان کا بھی تذکرہ کہ یہ لڑ رہے اور شوق شہادت تھا تو کسی معمولی آدمی کے ہاتھوں نہیں قتل ہوئے. عمرو ابن عبد ود جو خندق پار کر کے آیا تھا, بدر میں اس ملعون نے اس کمسن صحابی کو قتل کیا تھا. یہ صحابی رسول تھے کہ جن کو انہوں نے قتل کیا. تو جہاں اتنی باریک تفصیلیں ہوں, وہ لوگ کہ جن کا بہت نام بھی نہیں ہے ان کی لڑائیوں کے تذکرے ہوں, تو جو خلافت مانگ رہے ہوں یہ تو بڑے نام ہیں, ان کے تذکرے کیوں نہیں, ان کے تذکرے کیوں نہیں. اور میں کہ یہ تذکرے ہونا چاہیے کہ نہیں, تاریخ میں ان تذکروں کی گنجائش ہے کہ نہیں. اب آپ ہم سے شکوہ کرتے کہ ہم تذکرہ نہیں کرتے, ہم ذکر نہیں کرتے, تو مزاج کا فرق. ہم شیعان حیدر کرار خدمات اور کارناموں پر کسی کو منصب دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. آپ کا مزاج یہ ہے کہ حکومت ہو تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں, کوئی بھی حاکم ہو آپ کے لیے صاحب عزت ہو جاتا ہے, چاہے جتنا بڑا ظالم. حکومت اگر امیر شام جیسے ناقص آدمی کے پاس ہو تو آپ اسے بھی رضی اللہ کہنے لگے. حکومت اگر یزید کے پاس ہو تو آپ اس کے بھی ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتے. اگر آپ ہم نوالا اور ہم پیالہ نہ بنے ہوتے یزید کے ساتھ تو حسین کے ساتھ 72 نہ ہوتے, پورا عالم اسلام ہوتا, پورا عالم اسلام ہوتا. پورے عالم اسلام کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ سقیفہ کے بعد وہ مزاج ڈیولپ ہوا کہ جس نے یہ طے کیا کہ ہم ادھر جائیں گے جدھر حکومت جائے گی. شیعوں میں اور پورے عالم اسلام میں فرق یہ ہے کہ جب تم نے یہ طے کیا کہ تم ادھر جاؤ گے جدھر حکومت جائے گی, ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ادھر جائیں گے جدھر امامت جائے گی. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, اپنے اپنے اس کی بات ہے. ہم ادھر جائیں گے جدھر امامت جائے گی. ہم نے تاریخ کے کسی دور میں حکومت کو اپریشیٹ کی, ہم حکومت سے ٹکراتے. اسی بنیاد پر ہم کو رافضی کہا جاتا ہے کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی. کوئی بات نہیں, جن جادوگروں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا فرعون نے انہیں رافضی کہا تھا. یہ تو قرآن میں ہے کہ جادوگروں نے فرعون کو چھوڑا تو فرعون نے کہا کیا تم رافضی ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ رافضی کہنا فرعونی عادت ہے, اور رافضی ان کو کہا گیا جو موسیٰ پہ ایمان لائے, ہارون پہ ایمان لائے. آج رافضی انہیں کہا جاتا ہے جو محمد پہ ایمان لائے, علی پہ ایمان لائے. ایک صلوات بھیجو محمد والے. تو اللہ نگرامی انشاءاللہ مسلسل آپ کی خدمت میں تاریخ کے حوالے سے یہ گفتگو کی جائے گی کہ وہ صحابہ کتنے عظیم ہیں جو رسول کے جانے سے. ان کا ذکر ہوگا صرف اس لیے کہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم اگر صحابہ کا بھی تذکرہ کریں تو ہم جتنا تذکرہ صحابہ کا کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فضائل اہل بیت ہی نہیں ختم ہوتے ہیں تو کسی اور کی بات کہاں. خدا نخواستہ کوئی ہم میں صحابہ مخالف نہیں, ہم سب ان صحابہ کو سراخوں پر رکھنے کو تیار ہیں جو حضور کے وفادار, جنہوں نے شہادت کو گلے سے لگائی. اب شہادت کو گلے سے لگانے والے اور ہیں, اور مال غنیمت کو لوٹنے والے اور ہیں. فرق ہے دونوں میں, کچھ نے مال غنیمت لوٹا. انشاءاللہ جب احد کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہ کیریکٹر بھی سامنے آئیں گے جو مال غنیمت کے لیے تھے, اور وہ کیریکٹر بھی سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آپ گفتگو اسی بدر کے موضوع پر مکمل ہو رہی ہے کہ بدر میں کون سے عظیم ترین صحابہ تھے جنہوں نے شہادت اختیار کی. یعنی انہی صحابیوں کے سلسلے میں حضرت خسیمہ اور ان کے باپ, دو ہی لوگ ایک گھر میں, ایک گھر ہے دو لوگ ہیں, خسیمہ اور ان کے باپ. باپ بیٹے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ کون جائے.
اس بات پہ جنگ بدر میں جب کافر کے مشرکین کا لشکر آ رہا تھا تو دونوں میں اس بات پہ دونوں رسول کے پاس ہیں. باپ کہتا تھا میں بوڑھا ہوں مجھے پہلے شہادت ملنا, بیٹا کہتا تھا میں جوان ہوں میں زیادہ کارکردگی کروں گا میں راہ شہادت پہ جاؤں گا. یہ جو جا رہے ہیں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مال غنیمت ملے گا, سب کے دل میں یہ خیال ہے کہ شہادت مل جائے. یعنی اس عقیدہ شہادت کو جو رسول نے اتنا بلند کیا تھا صحیفہ کی حکومتوں نے اسی عقیدہ شہادت کو مٹا دیا. جذبہ شہادت ختم ہو جاتا اگر کربلا میں حسین پھر اس جذبہ شہادت کو زندگی نہ دے. جو شہادت کا جذبہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اس کو یا تو رسول نے ڈیولپ کیا تھا اور جب حکومتوں نے اسے مٹا دیا تو حسین نے اس کو ڈیولپ کیا. دونوں باپ بیٹے اس بات پر بندی تو رسول نے کہا قرآن نکال لیا. قرآن نکال لیا تو حضرت قسیمہ کے نام قرآن آیا. اب جب قرآن آ گیا تو ان کے والد نہیں گئے, یہ جنگ بدر میں گئے یہ بھی شہید ہو. اب جب شہید ہو گئے تو ان کے والد زندہ ہیں نا, بیٹا مر جائے تو باپ کے لیے بڑی مشکل بات ہے, لیکن انہوں نے بیٹے کا غم نہیں. یہ شہادت کے بعد رسول کی خدمت میں آئے, رسول نے انہیں فرصت دیا. انہیں کہا بھائی میرا بیٹا شہید ہو گیا, صرف آپ سے ایک گزارش ہے. کیا کہ صرف میرے لیے دعا کر دیں کہ جیسے اسے شہادت ملی مجھے بھی شہادت ملی, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ نگرامی حضور نے ان کے اصرار پر ان کے لیے دعا کی. بعد میں جنگ احد میں وہ بھی شہید, جب 2 سال بعد جنگ احد ہوئی بدر کے بعد تو اس میں وہ بھی شہید ہوئے. حضور نے دعا کی. یہ شوق شہادت جو عہد رسول میں نظر آیا, یہی شوق شہادت حکومتوں کے عہد میں مٹ گیا. اسی شوق شہادت کو حسین نے کربلا میں زندہ کیا, جہاں لوگ جان دینے کو تیار ہیں. اور مائیں کے شوق شہادت کا مرحلہ کیا؟ شوق شہادت کا مرحلہ یہ ہے کہ شب عاشور ہے, طے ہو گیا ہے کہ لڑائی ہوگی, بس گفتگو تمام ہو گئی, طے ہو گیا ہے کہ لڑائی ہوگی. اور نماز مغرب کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ کل آخری دن ہے, کل ہم سب شہید ہو جائیں گے. میں نے اپنی بیعت اٹھا لی. اس پہ غور کیجیے کہ بڑی عظیم بات ہے, میں نے اپنی بیعت اٹھا لی. یہ بیعت اٹھانے کا منظر یا تو ایک صحابی کے لیے ملتا ہے کہ رسول نے احد میں ان سے کہا, وہ بہت زخمی تھے اور رسول کی حفاظت کر رہے تھے, تو رسول نے ان سے کہا ان کی زخمی کیفیت دیکھ کر کہ تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لی, تم چلے جاؤ زخموں کا علاج کرو. تو ان صحابی نے کہا نہیں اللہ کے جب تک یہ دشمن آپ کو گھیرے رہیں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ جذبہ جو جنگ احد کے اس صحابی کا, اس کے بعد یہ جذبہ کبھی دکھائی نہیں دیا, بس کربلا میں نظر آیا کہ حسین نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی, تم جا سکتے ہو. پھر بہت غربت آمیز جملہ کہا کہ تم جاؤ گے تو یہ تمہیں روکیں گے نہیں, یہ خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ کہ یہ اس لیے خوش ہوں گے کہ حسین اکیلا ہو گیا. تم چلے جاؤ. احترام امامت مانے ہے, سر جھکائے بیٹھے, کوئی جواب نہیں دیا. اب حسین نے اور مشکل کو آسان کیا, چلے تو جائیں. حسین کے کہنے سے جائیں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, امام کے حکم پر زندگی بچ رہی ہے نا. تو اب امام نے اور مشکل آسان, تم چلے جاؤ. اچھا اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ بعد میں لوگ تانا دیں گے, بڑے چاہنے والے تھے چھوڑ کر چلے آئے. دیکھو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے, ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور ان بچوں کو لے کر چلے جاؤ. جب کوئی کچھ کہے تو کہہ دینا کہ ہم حسین کے گھر کے بچوں کی حفاظت کر رہے تھے.
اب تو زندگی بھی مل رہی ہے اور مقصد زندگی بھی مل رہا ہے کہ کسی ایک بچے کو بچا لیں، کسی ایک بچے کو بچا لیں۔ حالانکہ مولا جو کہہ رہے تھے کچھ بچے بچ سکتے تھے، کیونکہ جتنے بھی بچے تھے علاوہ محمد باقر کے کوئی بچا ہی نہیں۔ کربلا کی پردرد داستان میں سب سے اہم رخ یہ بھی ہے کہ ننھے ننھے بچے بھی زندان شام تک شہید ہو گئے، سب کے سب۔ آخری شہیدہ حضرت سکینہ ہے کہ جن کا جنازہ شام میں اٹھ گیا، اب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تو اب امام نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے جانے سے شرما رہے ہو تو لو چراغ خیمہ گل کر، اب چلے جاؤ۔ چراغ خیمہ گل ہوا، پھر جب چراغ جلا، اب جو چراغ جلا تو عجب منظر تھا، تلواریں گردنوں پہ رکھی ہوئی، زہرا کے لال جانے کو نہ کہیے، زہرا کے لال 70 مرتبہ جلائے جائیں پھر مارے جائیں، آپ کا قدم چھوڑ کر نہیں ہٹیں گے۔ اب جب حسین نے آزما لیا، کہاں میرے جاباز، تمہاری جابازی کی قدر اور منزلت اللہ کی نظروں میں کیا ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو جابازوں نے اشتیاق میں کہا دکھائیے مولا۔ حسین نے اشارہ کیا، بہشت کے پردے ہٹ گئے۔ یہ صرف 72 ہیں کہ ان کو یہ شرف ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بہشت کی زیارت کر لی، صبح قیامت تک کوئی اور نہ ایسا ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا۔ جنت کی زیارت کرائی، یہ تمہارا ٹھکانہ، یہ تمہارا ٹھکانہ۔ عباس غازی نے نقشہ مرتب کیا، کل یوں جنگ ہوگی۔ حسین نے نقشے کو دیکھا، بڑی حسرت سے عباس کے چہرے پر، میرے شیر تم نے نقشہ تو بہت اچھا بنایا، لیکن اگر میں کچھ تبدیلی کر دوں تو ہاتھوں کو جوڑ لیا میرے آقا عباس نے، مولا یہ غلام سر جھکائے ہیں۔ حسین نے کچھ تبدیلی کر دی، کہ اگر یہ نقشہ میں تبدیل نہ کروں تو پھر یہ جنگ تمام ہی نہ ہوگی اور ہمارا مقصد شہادت ہے وہ مکمل نہ ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین نے تقریر شروع کی، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، زیادہ مسائل پڑھنے کی سکت نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، زہرا کے لال کو پرسا دے لیجیے۔ یہی اصل مجلس ہے، مال مجلس ہے، یہ بلند آوازیں، یہ نوحہ، یہ گریا، یہ ہائے حسینہ کی صدا۔ یقین جانیے جب آپ روتے ہیں تو ایک بیوی بار کھول کر آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تم رب کو خیر کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ مولا نے کہا کہ ہم کم ہیں، 72 ساتھی تھے امام حسین کے، کہا ہم کم ہیں، ایسا کرو کہ یہ رات ہم نے جو عبادت کے لیے حاصل کی ہے تو ہم عبادت کریں، لیکن خواتین کے خیموں پر کوئی حملہ نہ کرتے، تو حفاظت بھی ضروری ہے۔ آدھے لوگ حفاظت کریں گے، آدھے لوگ مصلے پہ رہیں گے، کچھ دیر بعد مصلے والے حفاظت کے لیے چلے جائیں گے، حفاظت والے مصلے پر آ جائیں گے، پوری رات عبادت بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی۔ اس شام کی عبادت ہوئی کہ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب ہم حسین کے خیموں کی طرف سے گزرتے تھے تو ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہو، تسبیح، تمجید، تحمید کی صدائیں، پوری رات عبادتوں میں بسر ہو رہی۔ کچھ لوگ پہرے پر رہتے ہیں، کچھ لوگ مصلے پہ رہتے ہیں۔ ابھی آدھی رات بھی نہیں گزری تھی کہ لشکر یزید کی طرف سے ایک دستہ آیا جس نے عورتوں اور بچوں کے خیمے پر پیچھے سے حملہ کیا۔ پہرے پہ اس وقت سہیر ابن قین تھے، انہوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا، حملہ وروں کو پہچان بھی لیا، کہا کہ شمر تو نے دین تو پہلے ہی بیچ دیا تھا، غیرت عرب کو بھی بیچ ڈالا، رات کی تاریکی میں عورتوں اور بچوں کے خیمے پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ خبر امام کو دی گئی کہ پشت سے حملہ ہوا، تو امام نے کہا کہ خیمے کی پشت پر خندق ہے جس میں لکڑیاں ہیں، اس میں آگ لگا دو تو پیچھے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، آگے سے تم لوگ حفاظت کر لو گے۔ وہ ناصروں کی کمی ہے کہ چاروں طرف سے خیموں کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، پیچھے سے آگ روشن کر دی گئی، شعلے بھڑکنے لگے، بچے اور عورتیں محفوظ ہو گئے، مگر اس آگ کا عجب اثر ہوا، جتنی آگ بڑھتی تھی بچوں کی پیاس بڑھتی تھی۔
جتنی گرمی آگ کی بڑھتی تھی اتنے ہائے پیاس کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس مجلس آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ نصف جب تھی مولا حسین اٹھے اور مقتل کی طرف جانے لگے۔ ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جب پیچھے پیچھے چلنے لگے تو کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ امام رک گئے، کہا ہلال میرے قریب آ جاؤ۔ مولا میں اس لیے چل رہا تھا کہ زمانہ دشمن ہے، کوئی اکیلے میں آپ پر حملہ نہ کرے، آپ کی حفاظت کے لیے، کہا میرے قریب آ جاؤ۔ مقتل میں آئے جہاں قتل گاہ کی، ہلال کل یہاں پر تم ایڑیاں رگڑو گے۔ ہلال وہ ترائی دیکھ رہے ہو، میرے عباس کے بازو وہاں قلم ہو جائے گا۔ ہلال میرا بیٹا علی اکبر یہاں تک توڑے گا۔ ایک ایک جگہ دکھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ہلال چونک گئے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ ہلال نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھا آواز نشیب کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہلال بڑھے کہ اس تنہائی میں صحرا میں کون بی بی رو رہی ہے۔ ابھی ہلال نے قدم آگے بڑھایا تھا کہ امام نے دامن تھام لیا، خبردار ہلال، مولا کوئی خاتون رو رہی ہے، میں بھی سن رہا ہوں۔ مولا کون بی بی رو رہی ہے، یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہلال دیکھو نا، میری ماں سیدہ ہے، جنت سے آ کر بالوں سے مقتل کی سرزمین کو صاف کیا۔ آؤ ہلال واپس چلے۔ ہلال کو لے کر واپس آئے اور اس کے بعد ہلال سے کہا کہ تم انصار کے پاس جاؤ، میں ذرا سیدانیوں کے خیمے کی طرف دیکھتا ہوں۔ ایک نظر جا کے آئے خیام اہل حرم کی طرف، پہرے والے مستعد تھے، سیدانیوں کے خیمے کے قریب آئے۔ سب سے پہلے جو خیمہ تھا علی کی بیٹی زینب کا خیمہ تھا، قریب آئے، پردے کے قریب پہنچے، خیمے کو ذرا سا پردہ ہٹایا، دیکھا بی بی اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی ہے۔ کل ماموں پر سب سے پہلے جان نثار کرنا۔ بہن کی تقریر کو سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے بڑھے، دوسرے خیمے کے قریب آئے، دیکھا کہ چھوٹی بہن رو رہی ہے، میں اپنے بھائی پر کس کو قربان کروں؟ جواب دیا، جب ادھر مولا عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں بی بی آپ کا فدیہ یہ غلام بن جائے گا۔ اس خیمے میں نہ رکے، آگے تیسرے خیمے میں گئے۔ اس خیمے کا جب منظر تھا، ایک بیوہ اپنے 14 برس کے شہزادے کو لیے بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی اے بیٹا قاسم تم چھوٹے تھے، تمہارے بابا شہید ہو گئے، تمہارے چچا نے تم کو باپ بن کر پالا ہے، کل اگر اپنی جان قربان نہ کرو گے تو میرے دودھ کی تاثیر پر طنز کیا جائے گا۔ قاسم نے کہا اماں کل چچا سے اجازت دلوا دیجئے گا، دادا کی شجاعت یاد دلا دوں گا۔ اس کے بعد آگے خیمے میں بڑا جگر خراش منظر تھا کہ آپ سن سکیں گے، کوئی صدا نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی۔ خیمے کے در کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، اندر دیکھا ایک شمع جل رہی تھی، ایک 18 برس کا کڑیل جوان لیٹا تھا، ایک ماں زلفوں کو سوار رہی تھی۔ اے بی بی ام لیلا، علی اکبر کی زیارت کر لو، کل یہ چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آگے بڑھے، بس گفتگو تمام ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آگے بڑھے، اب جس خیمے کے پاس آئے، اس خیمے میں کوئی صدا تو نہیں تھی مگر ایک بی بی کے سسکنے کی آواز تھی۔ اب یہاں خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر داخل ہو گئے۔ عجب منظر تھا، ایک گہوارہ تھا، جھولا تھا، ایک ماں جھولے میں سر رکھے رو رہی تھی، اسی کے سسکنے کی آواز تھی۔ حسین نے سوال کیا رباب کیا اصغر بہت پیاسے ہیں؟ چونک کر اٹھی، ہاں میرے مولا علی اصغر پیاسے تو ہیں مگر میرے رونے کا سبب ان کی پیاس نہیں ہے۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا رباب بہت بدنصیب ہے۔ کیا ہو گیا رباب؟ آقا کل تک مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون تھا؟ میں علی و فاطمہ کی بہو تھی، میرا شوہر جنت کے جوانوں کا سردار امام وقت۔ اللہ نے یہ بھی کرم کیا کہ گودی بھی بھری، ایک بیٹی بھی عطا کی، ایک بیٹا بھی عطا کیا، مگر آج کی رات رباب بدنصیب ہے۔ کیوں؟ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل آقا پہ جان قربان کرنا، یہ رباب کس سے کہے؟ علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، گھٹنیوں بھی چل نہیں پاتے، سکینہ 4 برس کی ہے، مقتل میں بھیج نہیں سکتی۔ مجھے نہیں معلوم امام نے کیا تسلی دی، جی چاہتا ہاتھوں کو جوڑوں، کہوں بی بی آپ کی قربانی تو ایسی عظیم ہوگی کہ کربلا مکمل ہی نہ ہوگی جب تک علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگ جائے۔ اور
اور شام فتح اس وقت ہوگا کہ جب 4 برس کی سکینہ کی میت زندہ میں شام میں اڑ جائے. سید سجاد دعوت کرتے ہیں پھپھی ابا میری بہن مر گئی, میری سکینہ آئے بابا کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. واہ حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین